ٹھیک ہے. السلام علیکم. باب نمبر 4 تاریخ اساس نظریہ پاکستان. بک کا آخری چیپٹر ہے یہ اور تاریخ کا بھی لاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کی پہلے کی ہیڈنگ ہے انڈین نیشنل کانفرنس. ٹھیک. مسٹر اے او ہیوم انڈین سول سروس کے ایک اعلیٰ عہدیدار رہ چکے تھے. مسٹر اے او ہیوم ایک انگریز تھے اور سول سروس کے ایک اچھے عہدیدار تھے. وہ بھی اے او ہیوم سرکاری ملازم تھا کہ اس نے 1879 میں یہ خیال آیا کہ برصغیر کی سیاسی بے چینی، عوام کی اقتصادی مشکلات اور بڑھتی ہوئی سازشیں کہیں نہ 1857 کی جنگ آزادی کی صورتحال اختیار نہ کر لیں. ٹھیک ہے. مسٹر اے او ہیوم ایک انگریز تھا، سول سروس کے ایک بڑے عہدے پہ تھا، گورنمنٹ جاب تھی اس کی. اور کیونکہ 1857 کی جو جنگ تھی، 1857 کی جنگ یہ لڑی گئی تھی، انگریزوں سے لڑے تھے مسلمان، ہندو، سکھ. ٹھیک. جنگ جیتے انگریز، ہارے ہندو، مسلمان، سکھ. اور مسلمانوں پہ سارا الزام ہندوؤں نے لگا دیا تھا کہ ہم یہ جنگ مسلمانوں کے کہنے پہ لڑیں. ٹھیک ہے. لیکن جو تھا بے شک مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا، لیکن ایک چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جو انگریز تھے ان میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ برصغیر کی جو عوام ہے وہ ہم سے جنگ بھی لڑ سکتی ہے اگر ہم برصغیر پہ اپنا قبضہ کر کے رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو ہیں کوئی ایسا کچھ کریں کہ جو برصغیر میں سیاسی بے چینی ہے، عوام کی اقتصادی مشکلات، جو ان کے مشکلات ہیں روزگار اور ان سب چیزوں کی، اور بڑھتی ہوئی جو سازشیں ہیں، ان سب کو ہم مطلب عوام ہمیں بتا سکے. ٹھیک ہے. تو تاکہ جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہو اور ہم برصغیر کی عوام کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہمیں اپنے خیالات بتا دیں اور ہم ان کے مسئلے مسائل حل کر دیں. تو مسٹر ہیوم نے سوچا کہ ملک میں کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے عوام اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے اس نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم کی. کیا قائم کی؟ انڈین نیشنل کانگریس. یہ ایک پارٹی تھی، سیاسی پارٹی اس نے بنائی، اور اس کا پہلا اجلاس جو تھا وہ 28 دسمبر ٹھیک ہے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس پارٹی بنائی تھی. اس کا پہلا اجلاس جو تھا وہ 28 دسمبر 1885 کو گوگل داس تیج پال سنسکرت کالج کا نام ہے، گوگل داس تیج پال سنسکرت کالج، یہ کالج کا نام ہے، بمبئی میں تھا. وہاں پہ انہوں نے پہلا اجلاس کیا جو کہ 28 دسمبر 1885 کو ہوا تھا، جس میں 70 نمائندوں نے شرکت کی تھی اور ان میں سے 2 مسلمان تھے. پہلے اجلاس میں کانگریس اپنے مقاصد کا ذکر بھی کیا. اچھا، میں آپ کو بتا دوں کہ جو کانگریس ایک پارٹی تھی، یہ پارٹی بیسیکلی پورے برصغیر کی عوام کی تھی، یعنی کہ ہندوؤں کی بھی تھی، سکھوں کی بھی تھی، مسلمانوں کی بھی تھی. ٹھیک. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پارٹی ہندوؤں کی جماعت بن گئی تھی. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ جب یہ پارٹی بنی تھی تو یہ اس وقت جو اس کا مطلب پارٹی جب بنی تھی اس وقت یہی سوچ رکھی جا رہی تھی کہ یہ سب پورے برصغیر کی عوام کی جو ہے وہ مطلب ایک پارٹی ہے. تو کانگریس کی جو ابتدائی مقاصد تھے، جب شروع میں کانگریس بنی تو اس کے کیا مقاصد تھے؟ پہلا مقصد برصغیر کی تمام اقوام، جتنی بھی برصغیر میں ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، جتنے بھی جتنے بھی عوام تھی ان کے جو ہے تمام مسائل کو ان کو ایک قومیت بنانا، یعنی کہ انہوں ایک جماعت انہیں بنانا. سماجی، سیاسی، ذہنی، اخلاقی میدان میں عوام کی تعمیر نو کرنا، یعنی کہ ان کی تربیت کرنا کہ یہ سماج میں، سیاست میں، ذہنی اخلاق میں وہ کیسے رہ سکتے. اگر آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ برصغیر میں جو ہے ہندو، مسلمان، سکھ
یہ سب رہتے ہیں، ابھی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں. بے شک پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا، ہندوستان ڈیوائیڈ ہو گیا، پاکستان بن گیا ہے اور انڈیا. تو اس میں جو ہے اب وہاں پہ مطلب اس وقت بھی تھا، لیکن کیونکہ بعد میں جو کانگریس تھی وہ ہندوؤں کی جماعت بن گئی تھی. ادروائز ان کی کوشش یہ تھی کہ سماج، سیاست، ذہنی، اخلاقی میدان میں جتنی بھی عوام ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ کرنا. صحیح. بر صغیر کی عوام کے خلاف ناانصافیوں کا ازالہ کرنا. جو ناانصافیاں بر صغیر کی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، کانگریس کا مقصد تھا کہ ان کو صحیح کیا جائے، ان کا ازالہ کیا جائے. مفاد عامہ، جتنے بھی مفادات ہوں گے وہاں پر ہندوؤں، مسلمانوں کے، سکھوں کے، ان کے یہ ذرائع کا تعین کرنا، یعنی کہ ذرائع کا تعین کرنا، ان کے لیے راستے ڈھونڈنا. ٹھیک ہے. کانگریس بحیثیت ہندو جماعت ہوا کیا؟ کانگریس بنی پورے برصغیر کی تھی ایک پارٹی، لیکن کانگریس وقت کے ساتھ ساتھ ہندو جماعت بن گئی. کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ ساری برصغیر کی واحد نمائندہ جماعت ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے برطانوی حکومت کو بھی یقین دلانے کی کوشش کی کہ کانگریس کو تمام اقوام کی حمایت حاصل ہے. اس نے کہا کہ بھائی کانگریس جو تھی، انگریزوں نے کہا کہ ہم، انگریزوں کو کہا کانگریس جتنی بھی پارٹی تھی کہ ہم ساری اقوام کی جو ہیں، ساری اقوام کی جو ہے وہ پارٹی ہیں، لیکن در حقیقت یہ پارٹی ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی. صحیح. کیونکہ جوں وقت گزرتا تھا مسلمانوں پہ، سکھوں پہ ہندوؤں کو ترجیح دی جاتی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ اور کانگریس کے وقت گزرنے کے ساتھ اور کانگریس کے مطالبات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ صرف ہندو مفادات کی ترجمانی ہے. صحیح. تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ کانگریس بیسکلی جو ہے وہ ایک ہندو جماعت ہے. یہ بنی تو سب کے لیے تھی، لیکن کیونکہ ویسے بھی وہاں پہ اس کانگریس کے اندر ہندو میجورٹی تھی، تو وہ ہندو جماعت جو ہے ہندوؤں کی ترجمانی کرنے لگی. ٹھیک ہے. تقسیم بنگال. کانگریس جو تھی وہ بے نقاب ہوئی تھی جب بنگال کو تقسیم کیا گیا تھا، اور پھر کانگریس نے تقسیم کی مخالفت کی اور بنگال کی تقسیم سے اس کی تنسیخ کر دی گئی، یعنی کہ اس کو دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا گیا. صحیح. بنگال کی تقسیم 1905. 20ویں صدی کے اوائل میں بنگال آبادی اور رقبے کے لحاظ سے برصغیر کا سب سے بڑا صوبہ تھا. ٹھیک ہے. جو 20ویں صدی کے اوائل سٹارٹ سے ہی سب سے بڑا صوبہ جو تھا برصغیر میں وہ بنگال تھا، رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے. 1899 میں وائس رائے کرزن، ٹھیک ہے، یہ وائس رائے کرزن جو تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا وائس رائے کون ہوتا تھا، جو برطانیہ اپنے لیے ایک برصغیر میں ایک وائس رائے رکھتی تھی، ایک انگریز ہوتا تھا جو کہ برصغیر کے سارے مسئلے مسائل حل کرتا تھا، اپنی جو برطانیہ کو انفارم کرتا تھا وہاں کی حکومت کو، پھر جو بھی فیصلہ برطانیہ کرتی تھی وہ برصغیر میں امپلیمنٹ ہوتا تھا، وہ وائس رائے ہوتا تھا. ٹھیک. وائس رائے کرزن کی آمد سے یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر اہمیت اختیار کر گیا. کرزن نے 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کرزن وائس رائے نے سن 1905 میں بنگال کو، کیونکہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. صحیح. 2 حصے کیا تھے؟ مشرقی بنگال اور جہاں مسلمان رہتے تھے، اور مغربی بنگال جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی. تقسیم بنگال کے اسباب، کیوں تقسیم کیا جا رہا تھا بنگال کو؟ بے شک بہت بڑا صوبہ تھا، بہت زیادہ آبادی تھی، لیکن بنگال کو تقسیم کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم کے فیصلے کی بنیادی وجہ انتظامی تھی. ٹھیک ہے. انتظامی کیا تھی میں بتاتی ہوں آپ کو. اس وقت متحدہ بنگالین کے پورے بنگال کا رقبہ 3,02,400 مربع کلومیٹر تھا. ٹھیک ہے. رقبہ یعنی کہ ایریا بنگال کا کتنا تھا؟ 3,02,400 مربع کلومیٹر، جبکہ آبادی جو تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، وہ تھی 7,80,00,000 تھی. ٹھیک. مشرق کی اضلاع یعنی کہ مشرقی بنگال کے جو معاشی حالات تھے اچھے نہ تھے. کیوں؟ مشرق میں رہتے تھے مسلمان. صحیح. مشرق کی اضلاع کے معاشی حالات اچھے نہ تھے، اس لیے کیونکہ مشرق میں رہتے تھے مسلمان. مغرب جو صوبے کی آمدنی کا زیادہ جو حصہ تھا وہ مغربی اضلاع میں پر صرف ہوتا تھا، اس لیے کیونکہ مغرب میں رہتے تھے ہندو.
دوبارہ بتا دیتی ہوں، مشرق میں تھے مسلمان، وہاں کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، نہ وہاں اسکول تھے، نہ ہاسپٹلز تھیں، نہ سڑکیں تھیں، نہ روزگار تھے. اور جو مغربی بنگال تھا وہاں پہ ہندو تھے، وہاں پہ ہاسپٹلز بھی تھے، اسکول بھی تھے، کالجز بھی تھے، روڈز بھی تھیں، لوگوں کے پاس روزگار بھی تھے، لوگ خوشحال بھی تھے. اور پورے بنگال جو تھا وہ زیادہ، کیونکہ انتظامیہ میں بنگال جو تھا وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا. ہندو کیا کرتے تھے؟ مغرب کو ڈیولپ کرتے تھے، مشرق کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی. اس لیے دونوں حصوں کے معاشی حالات میں نمایاں فرق پایا جاتا تھا. کرزن کے مطابق تقسیم کے فیصلے کا مقصد انتظامی بوجھ کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، کرزن نے کہا کہ اب تقسیم ہو جائے گا، انتظامی بوجھ کم ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ مشرق کی اضلاع کے جو لوگوں کی ترقی اور انصاف کے موقع فراہم ہوں گے. دیکھیں، اس سے مغربی حصے کی بالادستی بھی ختم ہو سکتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، مشرق میں تھے مسلمان، مغرب میں تھے ہندو. جب مشرق اور مغرب کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو جو صوبے کا بجٹ ہے وہ بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اب دو حصوں میں جب ایکولی ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو وہ مسلمانوں کے پاس بھی جائے گا اور پھر وہ ہندوؤں کے پاس بھی جائے گا. ٹھیک، اس سے یہ ہوگا کہ بنگال جو مشرقی حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. مغرب جو ہے وہ جو اپنا مغربی بنگال جہاں ہندو رہتے ہیں اور انہوں نے اپنی بالادستی رکھی ہوئی تھی، اپنا دبدبہ رکھا ہوا تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا اور انہیں بھی ان کا ہاف حصہ مل جائے گا. مشرق بھی ترقی کرے گا، مغرب بھی ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، کرزن چاہتا تھا کہ دونوں علاقے جو ہیں، مغربی بنگال اور مشرقی بنگال جو دونوں ہیں، وہ ترقی کریں. ہندوؤں کا رد عمل، جیسے ہی ہندوؤں کو پتہ چلا کہ بنگال جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے تو ہندوؤں نے تقسیم کی سخت مخالفت کی، کیونکہ ہندوؤں کو تو بہت فائدہ تھا، سارا بجٹ ہندوؤں کے پاس آتا تھا. اگست 1905 میں انہوں نے کلکتہ میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا. ٹھیک ہے، جب 1905 میں جب بنگال تقسیم ہوا تو پھر وہ ہندو سارے اکٹھے ہو گئے، کانگریس کھٹی ہوئی، کانگریس نے سب ہندوؤں کو اکٹھا کیا اور ایک جلسہ منعقد کیا جس میں اس کی بھرپور مخالفت کے علاوہ سودیشی تحریک شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ انگریزی مال کا بائیکاٹ، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں تھی؟ انگریزوں کی تھی. انگریز کیا کرتے تھے؟ اپنا مال بر صغیر میں بیچتے تھے. ٹھیک ہے، ہندوؤں نے کہا کہ ان کے مال کا بائیکاٹ کرو، اس کی جگہ بر صغیر کی اشیاء کے استعمال کو فروغ دو، کہ جو بر صغیر میں چیز بنتی ہے اسے یوز کرے. ہندوؤں نے 16 اکتوبر کا دن قومی سوگ کے طور پر منایا. ٹھیک ہے، اس روز انہوں نے مکمل ہڑتال کی، یعنی کہ شٹر ڈاؤن تھا. کئی جگہوں پر جلسے بھی منعقد کیے. اس کے برعکس مشرقی بنگال، اب جو مغرب کے لوگ تھے وہ تو جی سودیشیاں تحریک ہندوؤں نے پورے بر صغیر میں شروع کر دیں، لیکن مشرقی بنگال کے جو لوگ تھے تقسیم کی طرف سے جو ہے ترقی کے امکانات کے پیش نظر مسلمانوں نے اطمینان و خوشی کا اظہار کیا. مسلمانوں کا شکر ہے کہ بنگال تقسیم ہوگا تو مسلمان جو ہیں ان کی ترقی کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. انہوں نے سودیشی تحریک میں بھی حصہ لینے سے انکار کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو چاہتے تھے کہ مشرقی بنگال کے لوگ کے جو ہے بنگال تقسیم اور ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو. ہندوؤں نے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، مثلاً مزارعین کو ہراساں کیا گیا اور ساہوکاروں سے انہیں قرضے دینے سے انکار کر دیا. یعنی کہ جتنے بھی لوگ جو تھے، جو کیا نام ہے مشرقی بنگال کے سپورٹرز تھے، انہیں ہراساں کیا اور جو قرض دیا کرتے تھے مسلمانوں کو ان کو بھی جو ہے انہوں نے قرض دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے حکومت پر بھی سخت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے دونوں صوبوں میں امن و امان کا شدید مسئلہ ہو گیا. ظاہر بات ہے ہندوؤں نے مسلمانوں کو نقصان دینا کرنا شروع کر دیا اور امن خراب ہو گیا، جلسے جلوس شروع ہو گئے، ہڑتال شروع ہو گئی. ہندوؤں نے اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کانگریس نے بھی ان کی مکمل حمایت کی، کیونکہ ہندو جو تھے وہ بولے، اور زیادہ ہندو کون سے بولے تھے؟ مغربی بنگال کے، اور کانگریس نے ان کو سپورٹ کی اور مسلمانوں پر حکومت کا اعلیٰ کار بننے کا الزام بھی عائد کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ انگریزوں کے سپورٹرز ہیں. ہندوؤں نے کہا اس سے دونوں اقوام یعنی کہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو تھے وہ اختلافات میں اضافہ ہوا.
ٹھیک، چند مقامات پر فرقہ وارانہ فسادات بھی ہوئے، ٹھیک ہے، ہندو مسلمان جھگڑے شروع ہو گئے، ہندو نوجوانوں نے کئی جگہوں پر تشدد کا ہندو نوجوانوں نے کئی جگہوں پر تشدد کارروائیاں بھی کیں، ان کارروائیوں میں مسلمانوں کے علاوہ انگریزوں پر بھی حملے جو تھے وہ کیے گئے، صحیح۔ چلیں جی، یہاں تک ہندوؤں کا رد عمل ہے۔ اس کے بعد ہے تقسیم بنگال کے خاتمے کا اعلان، کیونکہ بر صغیر میں امن و امان خراب ہو گیا تھا اور فسادات شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جو تھے تقسیم کو ختم کر کے اس کی تنسیخ کر دی گئی۔ برطانیہ میں لبرل پارٹی کی نئی منتخب حکومت تقسیم سے پیدا ہونے والے بد امنی اور سیاسی بے چینی سے مطمئن نہ تھی۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تقسیم سے تو یہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تقسیم سے تو یہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے کئی ارکان کانگریس کے حامی تھے، جو لبرل پارٹی تھی اس کے بہت سارے جو ممبرز تھے وہ سپورٹ کرتے تھے کانگریس کو، جنہوں نے حکومت کو اس مسئلے پر دوبارہ غور کرنے کا مشورہ دیا۔ برطانوی شہنشاہ جو تھا جارج پنجم نے تخت نشینی کے بعد 1911 میں برصغیر کا دورہ کیا، ٹھیک ہے، جو برطانیہ کا جو شہنشاہ تھا جارج پنجم، جب وہ برصغیر اقتدار آیا یا اس تخت نشینی ہوئی، اس نے کیا کیا، 1911 میں برصغیر کا دورہ کیا۔ برصغیر کا جب دورہ کیا تو اس نے 12 دسمبر 1911 کو دلی میں شاہی دربار کے موقع پر تقسیم بنگال کی تنسیخ کر دی، یعنی کہ بنگال تقسیم تھا، اس نے کہا ڈیوائیڈ ہو گیا، اب اس کو دوبارہ سے ایک کر دیا جائے۔ اعلان کے مطابق مشرقی اور مغربی بنگال کو متحدہ صوبہ بنا دیا گیا، یعنی کہ ایک صوبہ۔ تقسیم بنگال کے خاتمے سے مسلمانوں کو سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو فائدہ ہونا تھا، کیونکہ برطانوی حکام نے کئی مواقع پر انہیں تقسیم کو برقرار رکھنے کا یقین، برطانیہ کی گورنمنٹ نے کہا تھا ہم لوگ کو بہت سپورٹ کریں گے مسلمانوں کو، لیکن ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے جو انگریز تھے انہوں نے ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود انتظامیہ سے مکمل تعاون اور وفاداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے اس اعلان کو بدترین عہد شکنی قرار دیا۔ مسلمانوں نے بے شک ہندوؤں کی مخالفت تو کی، لیکن انتظامیہ کو انہوں نے تنگ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ عہد شکنی، یعنی کہ ہمارا وعدہ جو ہے ہم سے جو کیا گیا تھا وہ توڑ دیا گیا۔ تقسیم بنگال سے مشرقی بنگال میں بسنے والے اکثریتی مسلمانوں کو اپنے معاشی
پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایکسکیوز می ٹیچر، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ یس ٹیچر اب آ رہی ہے. چلیں صحیح ہے. ایک منٹ. چلیں جی، تقسیم بنگال. یہ دیکھیں ایسا ہے کہ تھوڑا سا لیکچر میں پرابلم آ رہی ہے، تو یہیں پہ ہم لیکچر ختم کر رہے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ جو تقسیم بنگال کے خاتمے سے مسلمانوں کو جو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور ان کے جو معاشی حالات تھے وہ ویسے ہی خراب رہے، اور مسلمانوں کو تقسیم سے جب بنگال کی تنسیق ہوئی تو اس سے جو ہے وہ مسلمان جو تھے وہ بہت نقصان میں رہے. ٹھیک ہے، یہیں پہ لیکچر کو فنش کرتے ہیں، اور کوئی مسئلے مسائل ہیں آپ مجھ سے ابھی اسی وقت پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک.